والذنوب والخطايا منبع الجود والعطاء صاحب الشفاعة والمقام والحمد واللواء الذي دنا فتدلى فكان قاب قوسين أو أدنى فأوحى إلى عبده ما أوحى سيدنا ومولانا وملجأنا ومأوانا وحبيبنا وشفيعنا وطبيبنا وطبيب قلوبنا وقرة أعيننا محمد المصطفى وعلى آله وأصحابه وأزواجه وأهل بيته وأولياء أمته وعلماء ملته ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الجزاء أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما أرسلنا من رسول إلا ليطاع بإذن الله وقال تعالى في مقام آخر من يطع الرسول فقد أطاع الله صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم وقال تعالى في شأن حبيبه الكريم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما صلى الله عليه وسلم يا رسول الله وعلى صلى الله عليه وسلم يا رسول الله وعلى آله وصحبه يا حبيب الله صلى الله عليه وسلم يا رسول الله وعلى آله وصحبه يا حبيب الله صل على نبينا محمد صل آواز بلند پڑھ لیجیے صلی اللہ تعالیٰ کی بے حد و بے حساب حمد و ثنا اور اس کے محبوب کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ بے کس پناہ میں بصد عجز و نیاز دست بدستہ نذرانہ درود و سلام عرض کرنے کے بعد جملہ سامعین حاضرین ناظرین دور و نزدیک سے بڑی محبت و عقیدت کے ساتھ بارگاہ بخش میں
حاضری کی نیت سے اور آپ کے قدموں کی خیرات لینے کے لیے حاضری کے لیے آنے والے، نماز جمعہ کی ادائیگی کے لیے تشریف لانے والے جملہ غلامان گنج بخش، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف آوری سے، حضور علیہ السلام کی تعلیمات مبارکہ سے، نبی کریم علیہ السلام کی صحبت مبارکہ سے، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت مبارکہ سے، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے کلام مبارک سے، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق مبارکہ سے، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی تمام بلکہ ہر حسین ادا کی برکت سے، اس معاشرے میں جو انقلاب رونما ہوا، اور وہ معاشرہ جس کے رہنے والے لوگ دنیا کی ہر برائی میں مبتلا تھے، کیسے رشک ملائکہ بن گئے، کیسے فرشتے ان کے قدموں کے نیچے پر بچھانے والے بن گئے، کیسے جنت ان کا استقبال کرنے والی بن گئی، ہم ان چیزوں پر گفتگو کر رہے ہیں۔ اور میں آج سوچ رہا تھا کہ یہ پہلو اتنا طویل ہے اور اس کے اتنے جہات ہیں، اتنے پورشنز ہیں کہ ہر ایک پر اگر بات کریں اور ترتیب پہ لے کر آئیں تو بڑا طویل وقت چاہیے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے فیض کرم کی یہ برسات اور یہ برکھا جب برسی، بلکہ مجھے کہنے دیجیے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ظاہری حیات مبارکہ ہے 63 سال، اس میں سے 40 سال تو وہ ہیں کہ جو اعلان نبوت سے پہلے ہیں، اعلان نبوت سے پہلے ہیں، اور اس کے بعد مکی زندگی ہے 12 سال، پھر مدنی زندگی ہے 10 سال۔ ان 12 سالوں میں جو صحابہ اعظام نے مشکلات، تکالیف، صعوبتیں اور کفار اور مشرکین کی طرف سے جو دکھ درد سہے ہیں، اور اس وقت کو اگر تھوڑا سا یعنی اس ٹائم کو بھی مائنس کر دیں تو صرف چند سال بنتے ہیں جن میں نبی پاک علیہ السلام کو کھل کر اس معاشرے کی بنیاد رکھنے کا وقت ملا، اور چند سالوں کی محنت، اللہ رب العزت کی رحمت، نبی پاک علیہ السلام کی شفقت اور کریمانہ طریقہ، اس کا اثر معاشرے پر اتنا پڑا کہ آج 1450 سال گزر گئے ہیں، 1450 سال گزر گئے ہیں۔ نبی پاک علیہ السلام نے اخلاق کی، کردار کی، سیرت کی، گفتار کی جو معیار جہاں پہ رکھ دیا ہے، قیامت تک اس سے آگے کوئی جا سکتا ہی نہیں۔ اچھا لطف کی بات ایک اور آپ کو بتا دوں توجہ کے لیے، آپ کسی بھی انسان کو جب یہ کہیں گے نا کہ یہ بہت اچھا ہے، کسی بھی اعتبار سے یہ بہت اچھا ہے، اگر تو وہ نبی پاک علیہ السلام پر ایمان رکھنے والا ہے، مومن ہے، غلام ہے، امتی ہے، سرکار علیہ السلام کو ماننے والا ہے، پھر تو دوسری بات ہی کوئی نہیں نا کہ اس کی ساری اچھائی صدقہ ہے نبی پاک علیہ السلام کی صحبت، پھر تو کلام ہی کوئی نہیں۔ لیکن اگر وہ شخص جس کا مذہب دوسرا ہے، مومن نہیں، مسلمان نہیں، اس کا مذہب اسلام نہیں، لیکن اگر اس کا مذہب دوسرا ہے، اس کے باوجود آپ اگر اسے کہتے ہیں کہ وہ اچھا ہے، اللہ کی عزت و جلال کی قسم کھا کے کہتا ہوں وہ اچھائی اس میں وہی اچھائی ہے جس کو میرے اور آپ کے آقا کریم نے اچھائی قرار دیا۔ یہ الگ بات ہے کہ وہ مانتا نہیں ہے، یہ ایک الگ بات ہے کہ وہ نبی پاک علیہ السلام پر ایمان نہیں رکھتا، لیکن وہ اچھا کسی بھی اعتبار سے، کسی بھی جہت سے وہ اچھا اس وقت تک اچھا ہو سکتا ہی نہیں جب تک سارے اچھوں سے اچھے سے تعلق ہو۔ سب سے اولا و اعلیٰ احمد علی اعلیٰ حضرت نے فرما دیا، یہ ان کی اپنی محبت بھی ہے، ان کی اپنی نبی پاک علیہ السلام سے عشق بھی ہے، لیکن اس سے ہٹ کر دیکھیں مسلمہ حقیقت بھی ہے کہ سب سے اولا و اعلیٰ، اور یہ سب جب لانا
خلق سے اولیاء، خلق سے اولیاء، اولیاء سے رسول، اور رسولوں سے اعلیٰ ہمارا نبی، سب سے اولیٰ و اعلیٰ ہمارا نبی، سب سے بالا و بالا ہمارا نبی، اور وہ ہر اعتبار سے بالا و بالا ہے۔ اور اگلی بات بڑی محبت والی ہے، میں کہہ کے آگے بڑھتا ہوں۔ سب سے بالا و اعلیٰ ہمارا نبی، اور یہ زندہ حقیقت ہے۔ اور اگلی بات جو کرنی ہے آپ کو، یہاں دنیا میں جو بھی کسی اعتبار سے اعلیٰ یا اولیٰ نظر آتا ہے وہ اس کے اس نبی پاک علیہ السلام کی قدموں کی خیرات کے بغیر اچھا ہو سکتا ہے۔ اور اس سے یہ بھی پتہ چل گیا کہ اگر ہم اپنے آپ کو اچھا کرنا چاہتے ہیں، بہتر کرنا چاہتے ہیں، رستہ صرف ایک ہی ہے۔ ہم سے لوگ کہتے ہیں، اعتراض کرتے ہیں مستشرقین، یار آج کے اس ترقی بھرے دور میں، ترقی یافتہ دور میں، جب انسان کے علم نے، عقل نے اور اتنی ریسرچ پتہ نہیں کہاں سے کہاں پہنچ گئی ہے، مسلمان کی سوئی آج بھی ادھر اڑی ہوئی ہے۔ کہاں کہ نجات اور فلاح کا مرکز و محور یا قرآن ہے یا صاحب قرآن ہے، یا قرآن ہے یا، اور یہ دونوں ایک دوسرے سے جدا نہیں ہے۔ قرآن ہے یا صاحب قرآن ہے۔ اس کی وجہ یہی ہے کہ اللہ نے اپنے محبوب کو بھیجا ہی اس لیے ہے، بنایا اس لیے ہے، اور دنیا میں مبعوث اس لیے فرمایا ہے۔ آئیے ذرا ایک جھلک جو میں نے آپ کو ضمن چلتے چلتے چند باتیں کی ہیں، اس کی ایک جھلک اس معاشرے کی، پہلے کیا تھا اور پھر کیا تھا، ایک جھلک آپ کو نبی پاک علیہ السلام کے صحابہ کی سیرت سے بتاتا ہوں۔ اور میں جب یہ پڑھ رہا تھا اور غور کر رہا تھا تو میں یہ سوچ بھی رہا تھا، ساتھ سوچ یہ رہا تھا جب میں یہ اپنی عرض کرنے لگا ہوں، وہ یہ کہ میں یہ سوچ رہا تھا کہ ہمیں ہمارا مذہب، ہمارا دین کتنی آسانی سے ملا ہے، بغیر کسی محنت کے ملا ہے، بغیر کسی قربانی کے ملا ہے، بغیر کسی مشقت سے ملا ہے۔ میں نے پچھلے جمعہ کو کہا تھا، لوگ کہتے ہیں صحابہ اعظام کی بارے میں جب گفتگو کرتے ہیں اور وہ بات کرنے کا ارادہ کرتے ہیں تو میں یہ کہنے پہ مجبور ہوتا ہوں کہ نبی پاک علیہ السلام کے صحابہ کی عظمت کا پہلو یہ ہے کہ جو مشکلات انہوں نے اٹھا لی ہیں اسلام کے لیے، ان کی عظمت کے لیے وہی کافی ہے۔ اور کچھ میں نے ہمارے عرض یہ کیے تھے حضور علیہ السلام کے ان چند صحابہ اعظام اور غلامان مصطفیٰ سے جنہوں نے صرف دین کے لیے اور صرف اسلام کے لیے وہ مشقتیں اٹھائی ہیں۔ اور کتنی پیاری بات ایک جگہ حضرت پیر محمد کرم شاہ صاحب الازہری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے فرمائی ہے سیاون نبی شریف میں، ابھی بھی میرے پاس وہی ہے، اور بات آئے تو کر دوں، یہ جو ہمارا خطہ ہے نا، خطہ پاکستان بر صغیر، کوئی مانے یا نہ مانے، ہم ولیوں کے قدموں سے ادھر ادھر ہو سکتے ہیں، کوئی چارہ ہی نہیں ہے، کوئی رستہ ہی نہیں ہے، کوئی اور چارہ ہے ہی نہیں۔ حضرت داتا گنج بخشری حلویری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ ہوں، خواجہ معین الدین چشتی اجمیری ہوں، حضرت خواجہ نظام الدین محبوب الہی ہوں، بابا فرید الدین مسعود گنج شفر کے جتنے نام ہیں، میں نام لوں تو نہ تو چھوڑ سکتا ہوں نہ سب کے لے سکتا ہوں، یہ سارے کے سارے نام اور ملک پاکستان میں آ جائیں تو ہر ایک نے پڑھ کر اس ملک پاکستان کا یہ جو کچھ کیا ہے، اگر ہم ان میں سے ایک کی بات کرنا شروع کر دیں تو ہم تو ان کے بھی احسان نہیں اتار سکتے ہیں۔ آج ذرا ان کے نام لینے کی اور ان کا نام لے کر ان کی خدمات کو خراج تحسین پیش کرنے کی ضرورت ہوتی ہے، جیسے حضرت شیخ الاسلام والمسلمین خواجہ محمد قمر الملت والدین خواجہ محمد قمر الدین سیالوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، جو فقر میں، جو علم میں، جو ادب میں، جو معرفت میں، جو حقیقت میں، جو درویشی میں، جو سادگی میں، اور پھر اس کے بعد ولایت میں، کرامات میں وہ مرتبہ اور مقام رکھتے ہیں کہ پاکستان کا شاید ہی کوئی آستانہ ہو جس کو آپ کے فیض سے کرنا ملا ہو۔ انشاءاللہ ہم ان کی یاد میں یہ
کہ یکم تاریخ کو شیخ الاسلام کانفرنس ان کی خدمات کو خراج تحسین پیش کرنے کے لیے منعقد ہوگی. یہ بات میں نے چلتے چلتے اس لیے کی ہے کہ ان کی تو بات ہی کیا ہے، آقا کی اور آقا کے ان غلاموں کی تو بات ہی کیا ہے جو ہمارے سامنے جو چند ایک نام ملتے ہیں، ہمیں تو ان جیسا کوئی نظر نہیں آتا. تم جن کے صدقے سے ان کو روز ملا ان جیسا ڈھونڈنے کی کوشش کرتے ہو. آئیے ذرا اس معاشرے کی جھلک دیکھتے ہیں. نبی پاک علیہ السلام کے صحابہ ہجرت فرما کے حبشہ تشریف لے گئے. چھوٹی سی جماعت صحابہ اعظام کی. ذرا تصور کریں، اپنا شہر، اپنا گلی محلہ، اپنا وطن، کاروبار، زمین، رشتہ دار، خاندان، قبیلہ، ہر شہر چھوڑ دی. کیوں چھوڑی؟ کس لیے چھوڑی؟ صرف اللہ کے لیے، دین کے لیے، نبی پاک علیہ السلام کی محبت کے لیے، سرکار علیہ السلام کے دین کے لیے ایک قربانی دے دی. حبشہ جب پہنچے تو مشرکین مکہ اور کفار آپس میں کہنے لگے بھئی یہاں تھے تو ہم بات رکھتے تھے، ہمارے سامنے ہوتا تھا، اب تو ان کو چھٹی مل گئی ہے وہاں. انہوں نے پروگرام بنایا اور عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو اس وقت ایمان نہیں لائے تھے، ان کے ساتھ ایک دوسرے سفیر کو حبشہ نجاشی کے دربار میں بھیجا کہ جا کر کسی طرح ان کو لے کر آؤ. اور بھیجتے ہوئے بڑے طائف کی نسل کا بڑا خوبصورت گھوڑا اور بڑا جبہ قیمتی یہ طائف کر کے پہلے پیش کیے. اس کے بعد پھر وہاں پراپوگنڈا شروع کر دیا. پراپوگنڈا کر کے وہاں کے جو جیتا پادری تھے عیسائی مذہب کے ان کو اکسانا شروع کر دیا. ماحول پہلے بنانا شروع کر دیا کہ جب ہم نجاشی بادشاہ کے دربار میں جائیں گے اور وہاں پہ چل کے جب ہم ان کے بارے میں بات کریں گے تو ان کی طرف سے ہمیں تائید حاصل ہو جائے گی. اور ان کے لیے بھی چھوٹے چھوٹے طائف لے کر گئے ہوئے تھے، کچھ نہ کچھ کسی کو دیا تاکہ وہاں پہ ہم اپنی فیور میں سارا ماحول بنا سکیں اور ہم نبی پاک علیہ السلام کے غلاموں کو واپس لے آئیں اور جو ظلم اور جو جبر اور جو تشدد ہم کرتے تھے وہ ہم ان کے اوپر دوبارہ کر سکیں. مختصر یہ کہ جب نجاشی کے دربار میں پہنچے، حضور علیہ السلام کی سیرت پڑھنے والے اور سب کو پڑھنی چاہیے، اس کو تفصیل سے دیکھ سکتے ہیں. میں صرف وہ بات عرض کروں گا جو وہاں ڈسکس کی گئی اور معاشرتی انقلاب کی جو بات وہاں پہ حضرت جعفر بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وہاں پر کیا. میں صرف وہ کوٹ کروں گا. صحابہ اعظام کو جب بلایا تو ظاہر آپس میں گلے سہمے ہوئے بات کرتے ہوئے کیا کریں گے، وہ کیا پوچھے گا کیا کہے گا. پتہ ان کو بھی چل گیا کہ اس طرح ہمیں دینے کے لیے آگے ہیں اور ہمیں نجاشی نے جو پناہ دی ہوئی ہے کہ ہمیں لے کر جائیں گے اور کوئی ظلم و ستم شروع کریں گے. سب نے طے کیا اس کے تمام سوالوں کا جواب دینے کے لیے حضرت جعفر بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا انتخاب کیا. چنانچہ انہوں نے الزامات لگائے بادشاہ کے دربار میں کہ یہ ہمارے بھاگے ہوئے لوگ ہیں، بھاگ کر آ کے پناہ لے لیا، یہ ہمارے غلام ہیں، فلاں جو کچھ کہہ دیا. اللہ اکبر. جب سارا کچھ کہہ چکے تو نجاشی نے حضور کے غلاموں کی طرف دیکھ کر صفائی میں کچھ کہنے کے لیے کہا کہ ہاں بھائی تم کیا کہتے ہو. اب جو کچھ حضرت جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وہاں فرمایا ہے، انہوں نے نبی پاک علیہ السلام کے تشریف لانے سے پہلے کی تصویر بھی کھینچی ہے اور سرکار کے آنے کے بعد کیا ہوا ہے اس کی تصویر بھی کھینچی ہے. جب تک نبی پاک علیہ السلام تشریف نہیں لائے تھے اس وقت ہماری صورتحال کیا تھی، اور جب یہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے اندر تشریف لے آئے، آپ کے تشریف لانے کے بعد پھر کیا انقلاب نما ہوا. اور یہ میں اس لیے بول کر رہا ہوں نجاشی نے جب کہا کہ ہاں بھائی تمہارے اوپر یہ الزام ہے کہ تم نے اپنا آبائی مذہب چھوڑ دیا ہے، دین کو تم نے خیر آباد کہہ دیا ہے، جو تمہارا رسم و رواج تھا سب تم نے چھوڑ دیا ہے، نیا مذہب اپنا لیا ہے، نیا طریقہ تم نے اختیار کر لیا، اس کی وجہ کیا ہے؟ حضرت جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ
تاکہ موضوع پر بات رہے. آپ یہ فرماتے ہیں ہم جاہل تھے. ہم کیا تھے؟ ہم جاہل قوم تھے. بتوں کی پوجا کرتے تھے, مردار کھاتے تھے, بدکاریاں کیا کرتے تھے, رشتہ داروں کے ساتھ, پڑوسیوں کے ساتھ بے رحمی کا سلوک کیا کرتے تھے. جو ہم میں سے طاقتور ہوتا غریب کو کھا جاتا, کسی کے حقوق کا کوئی لحاظ, کوئی پاس نہیں رکھا جاتا تھا, ہر برائی ہم میں موجود تھی. آپ کیا فرماتے ہیں؟ ہمارا یہ حال تھا کہ اللہ تعالیٰ نے ہمارے اوپر کرم کر دیا. ہم نے اپنا رسول بھیج دیا. ہم نے اپنا جب رسول بھیج دیا, اور رسول کی شان کیا ہے کہ وہ خیر قوم سے نہیں آیا. ہم اس کے نسل کو بھی جانتے ہیں, ہم اس کی صداقت کو بھی جانتے ہیں, ہم اس کی امانت کو بھی جانتے ہیں, ہم اس کی عدالت کو بھی جانتے ہیں, ہم اس کی عفت اور پاک دامنی کو بھی اچھی طرح جانتے ہیں. اس نے آ کر ہمیں اللہ پر ایمان لانے کی دعوت دی کہ تم اللہ کو مان لو, اس کو وحدہ لا شریک مانو, اسی کی تم عبادت کرو. اور وہ پتھر کے بت جو ہم نے اپنے ہاتھوں سے بنائے ہوئے تھے, جن کے پوجا ہم بھی کرتے تھے, ہمارے آباء و اجداد بھی کرتے تھے, اس نے ہماری گردن سے ان کی بندگی کا پٹا نکال دیا اور اللہ کی بندگی کا پٹا ڈال دیا. ہم اللہ کی عبادت کرنے لگے. اس نے ہمیں حکم دیا کہ ہم سچ بولیں. اس نے ہمیں حکم دیا کہ ہم سچ بولیں, امانت میں خیانت نہ کریں, رشتہ داروں کے ساتھ اچھا سلوک کریں, ہمسایوں کے ساتھ عمدگی سے پیش آئیں, برے کاموں سے باز رہیں, خون ریزیوں سے اپنے آپ کو بچا کر رکھیں. اس نے ہمیں فسق و فجور سے, جھوٹ بولنے سے, یتیموں کا مال کھانے سے, پاک دامن عورتوں پر تہمت لگانے سے منع کیا. صرف اللہ کی عبادت کا حکم دیا, اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ بنانے کا حکم دیا. اس نے ہمیں کہا کہ ہم نماز پڑھیں, ہم زکات دیں, ہم روزے رکھیں. حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ حضرت جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ سارا کچھ بیان کر رہے تھے, اور نجاشی کے دربار میں سارے پادری اور سارے انگلیاں منہ میں ڈال کے دیکھے جا رہے تھے. اور پھر کہنے لگے کہ ہم نے اس رسول پاک کی تصدیق کی, ہم اس پر ایمان لے آئے, جو کچھ اس نے کہا ہم نے اس کو مان لیا, ہم اللہ کی عبادت کرنے لگے. جن چیزوں کو اس نے حرام کیا ہم نے اپنے آپ کو اس سے روک لیا, جن چیزوں کا حکم دیا ہم نے ان کو کرنا شروع کر دیا ہے. ہمارا جرم صرف یہ ہے جو ہم نے تمہیں بتا دیا ہے, اور کوئی جرم ہمارا نہیں ہے. اور اب یہ کیا چاہتے ہیں؟ یہ چاہتے ہیں کہ جو کچھ ہم پہلے کرتے تھے, جو برائیاں ہم پہلے کرتے تھے, یہ چاہتے ہیں کہ ہم پھر وہی برائیاں کریں, اور جو اچھائیاں اس نبی پاک کے تشریف لانے سے ہم نے کرنا شروع کر دی ہیں, یہ چاہتے ہیں کہ ہم کو چھوڑ دیں. انہوں نے ہمیں ستایا, ظلم کیا, ہم اپنا ملک چھوڑ کر تمہارے پاس آ گئے ہیں, ہم نے تمہارے پاس پناہ لینے کو ترجیح دی ہے, اور ہم یہ امید کرتے ہیں کہ آپ ہمیں انصاف کی بات کریں گے اور ان کے ظلم و ستم کے حوالے دوبارہ نہیں کریں گے. جب یہ بات ہوئی نا, جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے, حضرت جعفر بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب یہ کہا, تو نجاشی نے آگے سے کہا کہ وہ کتاب جو تمہارے رسول پر نازل ہوئی ہے اس کا کچھ حصہ ہمیں سنا دو, وہ قرآن پڑھ کے سنا دو. اللہ کی عزت و جلال کی قسم کھا کے کہتا ہوں, قرآن ہم بھی پڑھتے ہیں, دنیا کے سارے مسلمان پڑھتے ہیں, لیکن وہ قرآن جو حضرت عمر کی بہن نے مار کھانے کے بعد عمر کو سنایا تھا, وہ قرآن جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کعبۃ اللہ کے پاس کھڑے ہو کر سنایا تھا, اور وہ قرآن کو حضرت جعفر بن ابی طالب نے نجاشی کے دربار میں سنایا تھا. آج ہمیں وہ قرآن پڑھنا مل جائے, اور وہ قرآن ہمیں سمجھنا مل جائے, تو دین بھی سمجھ جائے, دنیا بھی سمجھ جائے. اور پڑھنے کی کیا بات ہے, مکے کے دونوں سفیر بیٹھے ہوئے ہیں,
حضور کے سارے غلام موجود ہیں، ان کے بس کی رہنما سارے کے سارے پادری موجود ہیں، اور حضرت جعفر قرآن پڑھ رہے ہیں اور سارے سن رہے ہیں، وہ منظر کیا ہوگا، وہ رب کی رحمتوں کا نزول کیا ہوگا، وہ کیفیت کیا ہوگی، وہ کیفیت نہیں تھی کہ حضرت جعفر قرآن کی آیات کی تلاوت کر رہے تھے، وہ حضرت قرآن کو مانتے نہیں تھے، لیکن ان سب کی آنکھوں سے آنسو روان ہوا، اس لیے کہ وہ قرآن وہ دنیا کے لیے نہیں تھا، وہ شہرت کے لیے نہیں تھا، وہ نمود و نمائش کے لیے نہیں تھا، وہ کسی اور مقصد کے لیے نہیں تھا، وہ قرآن اللہ کے دین کی سربلندی کے لیے تھا، وہ قرآن اللہ کے دین کی تبلیغ و ارشاد کے لیے تھا۔ اور پڑھنے والے کون تھے؟ پڑھنے والے کون تھے؟ نمائندے کس کے تھے؟ مجھے کہنے دیجیے کہ پڑھ تو وہاں حضرت جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے، لیکن پینٹ پر پشت پر نبی پاک علیہ السلام کا وہ کرم، وہ فیض، وہ کار فرما تھا۔ اور جیسے حضور علیہ السلام نے غزوہ احد پر فرمایا نا کہ چل رہی تو پتھر پھینک، تیر تو پھینک، جبریل تیری مدد کے لیے ہے، وہاں وہ سارے روح القدس بھی حضرت جعفر کی مدد کے لیے موجود تھے۔ آنکھوں سے آنسو رواں ہیں، رقت کی کیفیت تاریخ ہے۔ اور جب قرآن پاک کی سورہ مریم کی آیات حضرت جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پڑھ کے ختم کی تو نجاشی نے کیا کہا، پادریوں نے کیا کہا، کہنے لگے بخدا یہ کلام اور وہ کلام جو عیسیٰ پہ اترا، یہ کلام جو تم نے پڑھ کے سنایا ہے اور جو عیسیٰ پہ اترا، وہ ایک ہی شمع کی شعائیں رکھتی ہیں، وہ ایک ہی شمع کی شعائیں رکھتی ہیں اور ایک ہی چشمہ کی موجیں رکھتی ہیں۔ قرآن سن کر، ان کی یہ ساری باتیں سن کر نجاشی نے دونوں کو کہا کہ تم چلے جاؤ یہاں سے، تم چلے جاؤ یہاں سے، ہم ان کو کبھی بھی تمہارے حوالے نہیں کر سکتے۔ یہ جو اس نے حضور کے غلاموں کے ساتھ بھلائی کی، نیکی کی، اور آگے بھی ایک بات بتا کے پھر میں یہ بات کرتا ہوں۔ اب وہاں سے چلے گئے، عبداللہ بن ابی ربیعہ اور عمر بن عاص آپس میں مشورہ کرنے لگے کہ بھئی ہمیں تو قوم نے بڑا نمائندہ بنا کے بھیجا اور یہاں تو کوئی بات نہیں بنی، ہم تو خائب خاسر ہو کر واپس جا رہے ہیں، ناکام ہو کر جا رہے ہیں۔ رات کو سوچتے رہے اور عمر بن عاص نے کہا کہ کل میں پھر جاؤں گا نجاشی کے دربار میں اور جا کر ایک ایسی بات کروں گا، ایک ایسی چال چلوں گا کہ وہ ان کی ایک ہی سنے گا، وہ ان کو نکال دے گا اور ہم ان کو لے کر جائیں۔ اگلے دن پھر اجازت چاہیے، جب پہنچے وہاں پر تو چال کیا چلی، عمر بن عاص نے کہا نجاشی سے کہ آپ ان کو بلا کر یہ تو پوچھیں کہ وہ عیسیٰ علیہ السلام اور مریم کے بارے میں کیا کہتے ہیں، کہ عیسائی تھا نا نجاشی، کہ آپ ان کو بلا کر پوچھیں کہ عیسیٰ بن مریم کے بارے میں کیا کیا ایمان اور عقیدہ ہے۔ اس نے پھر بلا لیتا، اب جب دوبارہ بلا کے بھیجا تو بات تو ختم ہوگی، فیصلہ ہو گیا، لیکن اب جب دوبارہ بلا کے بھیجا تو نبی پاک علیہ السلام کے صحابہ کی کیفیت دیدنی تھی۔ اللہ اکبر، یہ درجے، یہ مراتب و مقامات، یہ بلندیاں، یہ رضائیں، یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے انعام، یہ ایسے نہیں ملتے، یہ بیٹھے بٹھائے ایسے کمروں میں بیٹھ کر قرآن کی تفسیر پڑھنے لکھنے سے نہیں ملتے، اس کے لیے میدان میں اترنا پڑتا ہے، اس کے لیے قربانیاں دینی پڑتی ہیں، اپنے نفس کی قربانی دینی پڑتی ہے، خواہشات کی قربانیاں دینی پڑتی ہیں، جان مال سب کچھ قربان کرنا پڑتا ہے۔ جب سب کچھ اس رب کی رضا کے لیے قربان کیا جاتا ہے پھر رب کی رحمتوں کا نزول بھی دے نہیں ہوتا ہے، اس نے دوبارہ کہا، حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ ہم بڑے فکر مند ہوئے، لیکن ہم نے آپس میں مشورہ کر لیا، پتہ ہمیں چل گیا کہ اس نے پوچھنا کیا ہے۔ اب ہم ہر ایک کا عقیدہ، عیسائیوں کا آج حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں مختلف ہے، عقیدہ تثلیث ہے، خدا کے بیٹے ہونے کا عقیدہ ہے اور ان کے پھانسی دیے جانے کا عقیدہ ہے، اس وقت بھی ان کے عقیدے یہی تھے۔ سب نے آپس میں کیا طے کیا؟ طے یہ کیا کہ ہم نجاشی کو وہی کہیں گے جو ہمیں ہمارے رسول نے سکھایا ہے۔ نبی پاک علیہ السلام نے ہمیں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں قرآن کی جو آیات ہمیں پڑھ کر بتائی ہیں، ہم وہی پڑھ کر سنائیں گے
نجاشی نے پوچھا آپ عیسیٰ بن مریم کے بارے میں کیا کہتے ہو؟ انہوں نے کہا کہ ہم وہی کہتے ہیں جو ہمارے نبی نے ہمیں فرمایا ہے۔ کیا کہا ہے؟ کہتے ہیں کہ وہ ہوا عبداللہ، وہ اللہ کے بندے ہیں، ورسولہ، اور اس کے رسول ہیں، وروحہ، اس کی پسندیدہ روح ہیں، وکلمتہ، اس کی نشانی ہے، القاہا الی مریم، جو اللہ نے حضرت مریم کی طرف القاء فرمایا ہے۔ اور حضرت مریم علیہ السلام کو ہم بطول مانتے ہیں، ہم ہر عیب سے، ہر گناہ سے پاک اور معصوم جانتے ہیں۔ جب یہ بات کی نا تو نجاشی نے اپنا ہاتھ زمین پر مارا، ایک تنکا اٹھایا، تنکا، اور تنکا اٹھا کر کہنے لگا واللہ، اللہ کی عزت و جلال کی قسم اس نے کھا کر کہا عیسیٰ علیہ السلام اس تنکے کی برابر نہ اس سے زیادہ ہے نہ اس سے کم۔ صحیح بات یہی ہے۔ اور اگر ایمان افروز بات آپ کو جو بتانی ہے کہ جب یہ ساری بات اس نے سن لی، نبی پاک کی نبوت کا بھی سن لیا، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کا بھی سن لیا، حضور علیہ السلام کی تعلیمات کا بھی سن لیا، اور یہ بھی اس نے سن لیا کہ اس نبی کے تشریف لانے سے پہلے صورتحال کیا تھی، اور اس نبی کے تشریف لانے کے بعد ان میں کیا انقلاب رونما ہوا ہے۔ موضوع یہ نہیں، ورنہ میں آپ کو بتاؤں دلائل کے ساتھ کہ جو سلیم الفطرت تھے یہودی اور عیسائی، انہیں تو یہ پتہ چلانے میں دیر ہی نہیں لگی کہ یہی وہ رسول شان والا ہے۔ حضور علیہ السلام جب تبلیغ فرماتے ہیں اپنے صحابہ میں تو یہ سارے کے سارے چھپ کے وہاں بیٹھ جاتے، ایک دو بندے جاتے وہاں چل کے چیک کرتے اخلاق کیسا ہے، کردار کیسا ہے، صورت کیسی ہے، گفتگو کیسی ہے، کلام کیسا ہے، سارے کے سارے معاملات دیکھتے، اور دیکھنے کے بعد جب آتے نا آپس میں آ کر کہتے ہیں تو وہی، ہیں تو وہی جن کا ذکر ہماری کتابوں میں موجود ہے، ہیں تو وہی آخری رسول جن کے بھیجے جانے کا وعدہ کیا گیا ہے، لیکن پھر وہی دنیا کی محبت، وہ جاہ و جلال، وہ دنیا کی ظاہری نمود و نمائش پھر رکاوٹ بن جاتی، اور جن خوش نصیبوں کے مقدر میں ایمان لکھا ہوتا وہی غلامی کا توبہ ہے۔ باقی سارے کے سارے آخر میں نجاشی نے کیا کہا؟ اس نے کہا میں تمہیں خوش آمدید کہتا ہوں، مرحبا بکم، تم ٹھہرو، یہ تمہارا اپنا وطن ہے، تمہارا اپنا گھر ہے، اور میں گواہی دیتا ہوں کہ وہ اللہ کے رسول ہیں، اور یہ وہی رسول ہیں جن کا ذکر ہم نے انجیل میں پڑھا ہے، یہ وہی رسول ہیں جن کی آمد کا ذکر عیسیٰ بن مریم نے کیا ہے۔ میرے ملک میں جہاں چاہو ٹھہرو، خدا کی قسم اگر مجھے حکومت کی مجبوریاں نہ ہوتی تو میں حضور کی خدمت میں حاضر ہوتا، میں حضور کی خدمت میں۔ اور اگلی بات بڑی مان والی ہے، میں اس رسول کے جوتے اٹھانے والا حضور کے نالان پاک کو اٹھانے والا بن جاتا، ان کی خدمت کرنے والا بن جاتا، اور مجھے موقع ملتا تو میں اس نبی کو وضو کرانے کی سعادت بھی حاصل کرتا۔ یہ اس کے ایمان کی گواہی ہے، یہ اس کے ایمان کی گواہی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ جب نجاشی فوت ہوا تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو جبریل امین نے خبر دی، حضور علیہ السلام کی نے ان کی نماز جنازہ پڑھائی۔ توجہ کیجئے گا جملے پر، حضور علیہ السلام نے ان کی نماز جنازہ پڑھائی، کہتے ہیں کہ غائبانہ نماز جنازہ پڑھائی۔ میں نے پہلی بات یہ کی ہے کہ نماز جنازہ پڑھائی دو وجہ سے، ایک تو یہ روایات میں موجود ہے کہ اللہ رب العزت نے نجاشی کے جسم جہاں اس کی میت پڑی ہوئی تھی اس کے درمیان اور نبی پاک کے درمیان جتنا فاصلہ تھا اسے سمیٹ دیا، سمیٹ کر حضور علیہ السلام نے جب اس کی نماز جنازہ پڑھائی تو غائبانہ نہیں تھی، نگاہ نبوت دیکھ رہی تھی کہ نجاشی کا میت کے سامنے پڑا ہوا ہے، پردے ہٹا دیے، ٹھیک ہے، اور باقیوں کے اعتبار سے غائبانہ تھی۔ اور چلتے چلتے یہ بات کر دوں، یہ غائبانہ نماز جنازہ اب زیادہ تر سیاسی نماز جنازہ بن گئی ہے۔ شرعی اعتبار سے دلائل کے ساتھ یہ بات کی جا سکتی ہے، اس پر یہ ظاہر ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دور مبارک میں کتنے صحابہ کہاں شہید ہوئے، اہل بیت کے افراد کہاں شہید ہوئے، ورنہ اگر ایسی بات ہوتی امام حسین کا نماز جنازہ تو ہر سال ہم امام حسین پڑھ لیا کرتے نا، آپ سمجھ گئے۔ اس لیے وہ حضور علیہ السلام کی تخصیص تھی جو نبی پاک علیہ السلام نے فرمائی ہے، میت سامنے ہو امت کے لیے یہی ہے کہ نماز
دعائے مغفرت، نماز جنازہ نہیں، دعائے مغفرت کریں، ایصال ثواب کا اہتمام کریں، اللہ کی بارگاہ میں بخشش کی دعا کریں. یہ احقاق حق ہے، یہ سچی بات ہے، اس کو قوم کے سامنے بتانا ضروری ہے تاکہ لوگوں کے علم میں رہے. اور آخری بات یہ کر دوں، وہ جو طائف لے کر آئے ہوئے تھے جو انہوں نے دیے تھے، نجاشی نے کہا ہے طائف سارے نے واپس کر دیں. یہ جو اتنے طائف میرے لیے لے کر آئے ہیں، یہ طائف بھی ان کو واپس کر دو، اس لیے کہ نبی پاک کے غلام، آخری رسول کے غلام میرے وطن میں تشریف فرما ہیں، میں ان کی اس خدمت پر کوئی معاوضہ نہیں لینا چاہتا. اور نبی پاک علیہ السلام نے ان کی نماز جنازہ اسی لیے پڑھائی تھی، اس لیے کہ اس کا احسان حضور کے غلاموں پر تھا، اس کا احسان حضور کے غلاموں پر تھا. وہ کریم کتنا لجپال ہے، وہ کتنا کریم نواز ہے جو غلاموں پہ احسان کرنے والا ہے. حضور اس کا اتنا خیال رکھتے ہیں، سرکار اس کا اتنا خیال رکھتے ہیں، تو پھر آپ خود سوچ لیں جو خود اس نبی کی ذات کے لیے اپنی کو قربانی دیتا ہوگا، جو خود نبی کی ذات کے لیے حضور کی بارگاہ میں نذرانے محبت پیش کرتا ہوگا، اس پر کرم کا کتنا عالم ہوگا. یہ اس میں تفصیل سے تھوڑا سا میں نے بتا دیا، لیکن وہ ایک نقشہ ہے اس معاشرے کا. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں ملتا ہے کہ آپ کو جب کبھی غصہ آتا نا، آپ فرماتے پانی لاؤ. پانی منگوا کے سب کے سامنے ایک جگہ تو یہ کہ پانی اپنی ناک میں ڈالتے ہیں، اور ایک جگہ کہ ناک پانی میں ڈبو دیتے سب کے سامنے. کیوں؟ فرماتے نبی پاک علیہ السلام نے یہ تعلیم دیا ہے کہ جب تمہیں غصہ آئے تو ناک میں پانی چڑھاؤ تاکہ تمہارا غصہ ختم ہو جائے. یہ بتانا معاشرتی انقلاب کی بات اس میں یہ ہے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کی برکت سے عمر جیسا شدید حضور کا امتی، اس کو بھی اپنے اوپر کنٹرول آ گیا، میں نے کنٹرول کیسے کرنا ہے، اور شان کو عطا کر دی. جیسے پچھلے جمعہ پر جوڑا رہا تھا کہ پہلے شیطان اور نفس کے ہاتھ میں کھلونا تھے، سرکار کی غلامی میں آ گئے. عمر جس رستے سے جا رہے ہیں شیطان رستہ ہی بدل کے جا رہا ہے. سمجھ گئے؟ ان ساری خرابیوں سے نکلنے کا ایک ہی حل، وہ معاشرہ جو نبی پاک علیہ السلام کی تعلیمات کی برکت سے، حضور کی آمد کی برکت سے رشک ملائکہ بنا، وہ افراد اللہ کی رضا کا مرکز و محور بنے. ہمارے لیے سیدھے سمجھنے کی بات یہ ہے کہ ہم اپنی نجات کے لیے، اپنی فلاح کے لیے، اپنی کامیابی کے لیے، اپنی درستگی کے لیے ادھر ادھر نہ دیکھیں. دیکھنا ہے تو صرف وکیل گنبد خزرہ، جو کرنی ہے تو صرف اسوہ رسول کی طرف کریں. جہاں دینا ہے تو صرف سیرت رسول پاک کی طرف دیں. محبت کرنی ہے تو ذات رسول سے کریں. اب اسوہ بنانا ہے تو اسوہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بنائیں. اللہ تعالیٰ ہمیں ان چیزوں کو سمجھنے کی اور اس انقلاب کی گردوں کو اپنے اندر سمونے کی اور خود اس سے مستنیر ہو کر دوسروں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.